ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں ہی بہت نیک اور سلیقہ مند تھے، لیکن چھوٹا بیٹا باقی دونوں سے زیادہ عقل مند اور ذہین تھا۔ وہ اپنی ذہانت سے بہت سے اچھے فیصلے کر دیا کرتا تھا، جس سے بادشاہ کے ساتھ ساتھ تمام درباری بھی داد دیے بغیر نہیں رہتے تھے۔ بادشاہ اب برا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جلد از جلد اپنی سلطنت اپنے بیٹوں کے ہاتھوں میں دینا چاہتا تھا، تاکہ وہ اپنی باقی کی زندگی ذکر الہی میں گزارے۔ اصولاً تو اس کے بڑے بیٹے نے ہی بادشاہ بننا تھا، لیکن بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے باقی 2 بیٹوں کے ساتھ بھی کوئی ظلم نہ ہو۔ وہ یہ سوچ کر پریشان ہو جاتا تھا کہ باقی 2 بیٹوں کے ساتھ وہ کس طرح انصاف کرے۔ آخر وزیر نے ایک دن پوچھا، آپ کو کیا غم ستائے ہوئے ہے؟ وزیر کے پوچھنے پر بادشاہ نے بتایا کہ وہ اب اپنے بیٹوں کو بادشاہت دینا چاہتا ہے۔ اصولاً تو اس کے بڑے بیٹے کو ہی بادشاہ بننا ہے، لیکن میں یہ سوچ کر پریشان ہوں کہ باقی دونوں بیٹے کہیں یہ نہ کہیں کہ ابا جان نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ پریشان مت ہوں۔ میرے خیال میں تینوں شہزادوں کو کسی آزمائش سے گزاریں۔ اسی آزمائش میں جو کامیاب ہوگا اسے بادشاہت دے دیں۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا، لیکن اس نے کہا وہ آزمائش کیا ہونی چاہیے؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے کل تک کی اجازت دیں، میں وہ ترکیب سوچ لوں گا اور آپ کو کل صبح آ کر بتا دوں گا۔ وزیر ساری رات سوچتا رہا، آخر وہ ترکیب سوچ کر مطمئن ہو کر سو گیا۔ صبح جب وزیر نے بادشاہ کو ترکیب بتائی تو بادشاہ سن کر بہت خوش ہوا اور وزیر کو مالا مال کر دیا۔ منصوبے کے مطابق بادشاہ نے تینوں شہزادوں کو بلایا اور کہا، میں اب برا ہوتا جا رہا ہوں اور اپنی باقی زندگی ذکر الہی میں وقف کر دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی ایک بادشاہ بنے، لیکن بادشاہ بننے کے لیے تم سب کو ایک آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، میں تم تینوں کو 1000 اشرفیاں دوں گا، جس سے تم لوگوں نے میرے لیے ایک ایسی چیز خریدنی ہے جس کا فائدہ مجھے اب بھی ہو اور بعد میں بھی۔ تینوں بیٹوں نے کہا، ابا جان، وہ ایسی کون سی چیز ہے؟ بادشاہ نے کہا، یہ تم لوگ اپنی عقل سے سوچو۔ تم لوگوں کے پاس 3 دن ہیں، تم لوگ اپنی منزل پر روانہ ہو جاؤ۔ پھر بادشاہ نے تینوں کو 1000 اشرفیاں دیں اور منزل پر روانہ کر دیا۔ بڑا شہزادہ مختلف بازاروں میں پھرتا رہا۔ آخر اس نے ایک ہیرے کی دکان دیکھ کر ہیروں کو دیکھنا چاہا۔ ہیروں کو دیکھ کر وہ چندیا گیا اور بے اختیار دکان میں داخل ہو گیا اور دکاندار کو مختلف ہیرے دکھانے کا کہا، جس میں سے شہزادے کو ایک ہیرا پسند آ گیا۔ جب شہزادے نے اس کی مالیت پوچھی تو اس نے کہا، 1000 اشرفیاں۔ بڑا شہزادہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے دکاندار سے ہیرا لے کر واپس آ گیا اور تیسرے دن کا انتظار کرنے لگا۔ دوسرے شہزادہ بھی ایسے ہی بازار میں پھرتا رہا اور اسے تلواریں بہت پسند تھیں، سو وہ ایک لوہے کی دکان پر گیا جہاں اس نے ایک سونے کی تلوار دیکھی۔ شہزادے کے پوچھنے پر دکاندار نے بتایا کہ کوئی تاجر آ کر یہ تلوار فروخت کر گیا ہے۔ یہ تلوار بہت نایاب ہے، اس کی قیمت 1000 اشرفیاں ہیں۔ شہزادہ بہت خوش ہوا اور فوراً 1000 اشرفیاں دے کر سونے کی تلوار خرید لی اور وہ بھی تیسرے دن کا انتظار کرنے لگا۔
چھوٹا شہزادہ سوچتا رہا۔ وہ مختلف بازاروں میں گزرتا اور دیکھتا کہ سب بازاروں میں بہت سارے فقیر مانگ رہے ہیں اور لوگ انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ شہزادے سے رہا نہ گیا اور اس نے سارے فقیروں میں اشرفیاں بانٹ دی۔ وہ سب بہت خوش ہوئے اور شہزادے کو دعائیں دینے لگے۔ آخر تیسرا دن بھی آ گیا۔ سب شہزادے محل میں پہنچے۔ انہوں نے اپنی اپنی چیزیں لیں اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دونوں بڑے شہزادوں نے بادشاہ کو ہیرا اور تلوار دکھائی۔ بادشاہ نے کہا، ان کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ جب میں مر جاؤں گا تو یہ چیزیں میرے کس کام آئیں گی؟ چھوٹا شہزادہ خاموش کھڑا تھا۔ اس نے کہا، ابا جان، میں نے اپنی تمام اشرفیاں غریبوں میں تقسیم کر دی ہیں اور انہیں اتنا دے دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی عزت سے گزار سکیں۔ وہ آپ کو بہت دعائیں دے رہے تھے، جس کا فائدہ آپ کو اب بھی ہوگا اور آخرت میں بھی۔ یہ دعائیں آخرت میں آپ کو بخشش میں مدد دیں گی۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے اعلان کر دیا کہ میرا چھوٹا بیٹا ہی ملک کا بادشاہ بنے گا۔